امریکہ ایران جنگ کو مستقل طور پر ختم کرانے کا مشن، دنیا بھر کی نظریں ایک مرتبہ پھر اسلام آباد پر۔ امریکہ اور ایران کے درمیان اسلام آباد ٹاکس کا دوسرا اور اہم ترین مرحلہ شروع ہونے میں بس ایک دن باقی۔ غیر ملکی وفود کی ایڈوانس ٹیموں کی آمد جاری، انتظامی اور سیکیورٹی تیاریاں بھی آخری مراحل میں داخل ہو گئیں۔ اسلام آباد کے ریڈ زون اور اس کے توسیعی علاقے مکمل طور پر سیل۔ ذرائع کے مطابق شہر کے 2 بڑے ہوٹلز خالی کرا لیے گئے۔ وفاقی آئینی عدالت اور اسلام آباد ہائی کورٹ بھی آج بند رہیں گی، البتہ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن عدالتیں معمول کے مطابق کام جاری رکھیں گی۔ کام سیٹس میں تاحکم ثانی، جبکہ ہمدرد یونیورسٹی میں 20 سے 24 اپریل تک تمام کلاسز آن لائن ہوں گی۔ مڈ ٹرم امتحانات ملتوی کرنے کے نوٹیفیکیشنز بھی جاری کر دیے گئے۔ جڑواں شہروں کے درمیان چلنے والی میٹرو بس سروس صدر سے پاک سیکریٹریٹ تک معطل رہے گی۔ اسلام آباد کی ضلعی انتظامیہ نے مارگلہ ہلز کی تمام ٹریلز بھی بند کر دیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق ٹریل 2، 3، 4 اور 5 آج سے تاحکم ثانی بند رہیں گی۔ اور سچویشن کچھ یوں بھی ہے کہ امن مذاکرات سے پہلے امریکہ کی اشتعال انگیزی، ناکہ بندی توڑنے کے الزام میں ایرانی بحری جہاز کو قبضے میں لے لیا۔ صدر ٹرمپ نے تصدیق کر دی ہے، کہا امریکی بحریہ نے ایران کے جہاز کو خلیج عمان میں روکا، وارننگ نظر انداز کرنے پر قبضے میں لے لیا۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق ایرانی پرچم بردار جہاز کو شمالی بحیرہ عرب میں بندر عباس کی طرف جاتے ہوئے روکا گیا۔ عملے کی جانب سے ہدایات پر عمل نہ کرنے پر کارروائی کی گئی ہے۔ جہاز کے انجن روم کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ امریکی اہلکاروں نے جہاز پر سوار ہو کر اسے تحویل میں لے لیا ہے۔ جہاز کی تلاشی کا کام بھی جاری ہے۔ اور ایران نے اس امریکی اقدام کو بحری قزاقی بھی قرار دیا ہے، جوابی کارروائی کی دھمکی بھی دی ہے۔ امریکی اقدام پر جلد بھرپور رد عمل دیا جائے گا۔ ایرانی فوج کی جانب سے یہ کہا گیا ہے، امریکہ نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایرانی فوج کی جانب سے یہ واضح کیا گیا ہے۔ اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاز چین سے ایران آ رہا تھا، ایرانی فوج کی جانب سے یہ موقف اپنایا جا رہا ہے۔ تو ناظرین، جو عالمی منڈی ہے اس کا بھی رخ کرتے ہیں۔ ایران کی ناکہ بندی اور ابن ہرمز کی بندش، عالمی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں پھر اضافہ ہوا ہے۔ امریکی خام تیل کی قیمت 8% اضافے کے بعد $96.52 فی بیرل ہو گئی ہے، جبکہ برینٹ کروڈ آئل 7% اضافے کے بعد $96.85 پر ٹریڈ کر رہا ہے۔ تو یقینی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں ایک بار پھر قیمتیں بڑھی ہیں۔ جیسے جیسے کشیدگی بڑھے گی تو تیل کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہو جائے گا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری بڑی گہری نظر ہے اس حوالے سے، جو جنگ بندی ہے اور پھر مذاکرات ہو رہے ہیں، اس سے متعلق آپ کو آگاہ رکھیں گے۔ اور پاکستان کے حوالے سے اگر بات کریں تو پاکستان میں بھی گیس کی قلت ناظرین شدت اختیار کر گئی ہے۔ کراچی میں گیس لوڈ مینجمنٹ بڑھتی جا رہی ہے۔ بچے، اب شیرین مسئلہ یہ ہے کہ صبح اٹھتے ہیں اسکول جانے کے لیے، وہ ناشتہ مانگتے ہیں، لیکن انفارچونیٹلی یہ ہو رہا ہے کراچی میں کہ گیس آتی نہیں ہے اور بچے بھوکے ہی اسکول جاتے ہیں۔ اور دیکھیں، کچھ حد تک یہ سمجھا جاتا تھا کہ سلنڈر کا استعمال، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو واقعات ہو جاتے ہیں سلنڈر سے خطرہ محسوس ہوتا ہے۔ خواتین خاص طور پر بہت پریشان دکھائی دیتی ہیں۔ ظاہر امور خانہ داری تو انہوں نے انجام دینی ہوتی ہے۔ جی، اور بجٹ کا بھی بڑا مسئلہ، بجٹ کا بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ پھر مہنگی LPG بھی ڈیفینیٹلی اگر وہ خرید تو لے آتے ہیں، پرچیز کر لیتے ہیں، تو وہ بھی پھر بجٹ بھی دیکھنا ہے، جیب پہ بہت بھاری ہوتی ہے، جیب پہ بھاری ہوتی ہے، وہ آپ اتنا اکانومیکلی نہیں ہے کہ وہ پرچیز کر سکیں۔ لیکن بہرحال خواتین کا کہنا کیا ہے، سما کی نمائندہ اقرا عوان سے جان لیتے ہیں۔ اقرا، کیا کہنا ہے خواتین کا؟ شہر میں گیس کی لوڈ شیڈنگ نے شدت اختیار کر لی ہے، وہیں پر LPG کی بڑھتی قیمتوں سے عوام پریشان ہے۔ گیس کی لوڈ شیڈنگ کے باعث خواتین کا کھانا پکانا تک مشکل ہو چکا ہے۔ رنچھوڑ لائن کی خواتین کو کن مشکلات کا سامنا ہے، آئیے جانتے ہیں۔ کسی بھی ٹائم سلنڈر ختم ہو جاتا ہے اور سلنڈر ان لوگوں نے اتنا مہنگا کر دیا ہے کہ غریب عوام کیا کرے، کہاں جائے۔ پریشان ہو گئے ہیں، نہیں گیس کی تیل ہی نہیں لگتی ہے گھر میں۔ سلنڈر بھی تو مہنگا ہے، کبھی 500 کو ہو جاتا ہے، کبھی 450 کا۔ گیس کا بالکل نام نہیں ہے، 10 دن دیتے ہیں، 20 دن بند کر دیتے ہیں۔ صبح میں ناشتہ نہیں ہو رہا، بغیر ناشتے کے بچے اسکول جانا ہے۔ رنچھوڑ لائن، مارواڑی لائن کی خواتین گیس کی بلا تعطل فراہمی اور LPG کی قیمتوں میں کمی کا مطالبہ کر رہی ہیں۔ کیمرامین محمد کامران کے ساتھ اقرا عوان، سما، کراچی۔ تو صرف یہی بات نہیں ہے، نہ گیس ہے نہ بجلی ہے، کراچی کی بس یہی کہانی ہے۔ گھوم پھر کے مجھے لگتا ہے کہ ہم نا یہی ایشو ہے جو سالوں سے ڈسکس ہوتا ہوا آ رہا ہے۔ جی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس کا کوئی ریزالو بھی نہیں ہو رہا۔ یہ مسائل جیسے تھے ویسے کے ویسے آج بھی ہیں، آج سے، ہاں بالکل جیسے جیسے۔ اور اس کا سب سے بڑا ایک اور اہم فیکٹر بھی، ایک تو انتظامی غفلت بھی ہے،
اور پھر کراچی شہر بہت زیادہ پھیلتا جا رہا ہے اور اس کی آبادی بھی بہت زیادہ بڑھتی جا رہی ہے، تو جیسے جیسے آبادی بڑھ رہی ہے، شہر پھیل رہا ہے، تو وسائل ویسے ویسے سکڑتے جا رہے ہیں. اسی وجہ سے ہم مسائل کے بے شمار جو وسائل کا ایک ازدحام ہے وہ کراچی میں دیکھنے میں آ رہا ہے. وسائل بہت زیادہ ہوتے جا رہے ہیں. شہر قائد کے مختلف علاقوں میں گھنٹوں گھنٹوں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ نے شہریوں کی زندگی بھی اجیرن بنا دی ہے. معمولات زندگی شیرین سب سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں. معمولات زندگی تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ درہم برہم ہو کے رہ جاتے ہیں. لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، بندہ کوئی اپنی اگر اس نے کوئی چیزیں ترتیب دی ہوئی ہوتی ہیں تو اس کے اوپر وہ عمل درآمد نہیں کر پاتا. اور خاص طور پہ کچھ جو زیادہ افیکٹڈ ایریاز ہیں نا، وہ آپ دیکھیں، وہ جو اولڈ سٹی ایریا پورا، جیسے پورا برن سٹورڈ کسٹم ہاؤس والا وہ پورا ایریا آتا ہے، شامل ہوتا ہے. اور یہ کاروباری علاقے بھی ہیں، تو کمرشلائزیشن اتنی زیادہ ہے، ریزیڈینشیل تو ہے ہی، تو 10 گھنٹے سے زیادہ بجلی غائب رہنے لگی ہے. اب دیکھیں نا، یہ 10 گھنٹے کتنا ایک میجر اور بڑا ٹائم ہے. تو بندہ کیا کاروبار کرے گا؟ جس سے امپیکٹ یہ ہوتا ہے کہ کاروباری سرگرمیاں متاثر ہیں اور شہری جو ہے وہ بہت زیادہ اذیت کا شکار ہے. بہرحال یہ رپورٹ دکھاتے ہیں آپ لوگوں کو. کراچی کے علاقے رام سوامی میں غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ عروج پر. 18 گھنٹے کی طویل بندش نے شہریوں کی زندگی مفلوج کر دی. شدید گرمی اور بجلی کی عدم فراہمی سے گھریلو اور کاروباری سرگرمیاں شدید متاثر. 18 گھنٹوں میں لائٹیں جا رہی ہیں تو بندہ کیا کرے گا، کیا کام کرے گا. کاروبار بھی بند ہو چکے ہیں لائٹوں کی وجہ سے. 18 گھنٹے کی تو ہوتی ہے، صرف 1.5 گھنٹے دیتے ہیں. نہ اس میں آپ کپڑے دھو سکتے ہیں، نہ ہم اس میں پانی بھر سکتے ہیں. ہر چیز کی پریشانی ہے اس علاقے میں. مکینوں کا حکام سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ، تاحال کوئی مؤثر اقدام سامنے نہ آ سکا. کیمرامین محمد کامران کے ساتھ فروالی، سما، کراچی. تو ملک میں گرمی میں اضافے کے ساتھ ساتھ بجلی کی طرف بھی بڑھنے لگی ہے. جناب، پاور ڈویژن نے پیٹرولیم ڈویژن کو خط لکھ کر ایل این جی کے 4 کارگو مانگ لیے ہیں. خط میں ایل این جی نہ ملنے سے لوڈ شیڈنگ بڑھنے کا خدشہ بھی ظاہر کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے اس کا ڈیفینیٹلی. اور خط کے مطابق جو ایل این جی کی عدم فراہمی کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ مہنگا ڈیزل استعمال کرنا پڑے گا. اور ڈیزل کے استعمال سب صارفین پر فیول ایڈجسٹمنٹ کا بوجھ پڑنے کا خدشہ ہے. یعنی کہ شیرین یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس دفعہ جو بجلی کے بل آئیں گے وہ بہت زیادہ ہو سکتے ہیں، یا پھر اس دفعہ اور اس کے بعد جو آنے والے بل ہیں اس میں یہ فیول ایڈجسٹمنٹ جب لگ کر آئے گی مہنگے فیول کی وجہ سے ڈیفینیٹلی بہت زیادہ مینٹلی پریپیئر ہونا چاہیے. لیکن بجلی بنانے کی لاگت میں نمایاں اضافے سے لوڈ شیڈنگ کا دورانیہ بڑھ سکتا ہے. ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی اپارچونٹی تو ہوتی ہے نا، اس حوالے سے ظاہر ہے. اچھا، حکومت جو یہ جواز پیش کرتی ہے کہ ہم مہنگی بجلی اس وجہ سے نہیں بنا رہے اور تاکہ عوام کے اوپر زائد بوجھ نہ پڑ سکے. ہم خبر شامل کرتے ہیں. سینٹ کام نے ایرانی بحری جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی ہے. امریکی میرینز یو ایس ایس ٹرپولی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے. سینٹ کام کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے. امریکی میرینز رسیوں کے ذریعے ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز پر اترے، جبکہ ایرانی جہاز کے عملے نے تعاون نہیں کیا، جس پر کارروائی کی گئی. سینٹ کام کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے. سینٹ کام نے ایرانی بحری جہاز پر قبضے کی ویڈیو جاری کر دی ہے. امریکی میرینز یو ایس ایس ٹرپولی سے ہیلی کاپٹر میں سوار ہوئے. سینٹ کام نے کہا کہ امریکی میرینز رسیوں کے ذریعے ایرانی پرچم بردار کارگو جہاز پر اترے. ایرانی جہاز کے عملے نے تعاون نہیں کیا، جس پر کارروائی کی گئی ہے، ایسا کہا گیا ہے سینٹ کام کی جانب سے.